اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ نماز کے اندر ہم سے کچھ ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جس کو عام طور پہ لوگ غلطیاں نہیں سمجھتے، جس سے ان کی نماز نہیں ہوتی، نہ وہ سجدہ صاف کرتے ہیں اور نہ ہی دوبارہ نماز پڑھتے ہیں۔ اور کچھ ایسے کام ہیں نماز کے اندر جو غلط نہیں ہوتے، لیکن عام لوگ ان کو غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں اور سجدہ صاف بھی کر لیتے ہیں یا دوبارہ نماز پڑھ لیتے ہیں، حالانکہ وہ غلط نہیں ہوتے۔ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ جو ہے یہ پڑھنا سنت ہے، فرض واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی سورۃ فاتحہ پڑھنا بھول جاتا ہے تو اس پہ نہ سجدہ صاف کرنا واجب آتا ہے، نہ ہی دوبارہ نماز پڑھنی واجب آتی ہے، بلکہ نماز ہو جاتی ہے۔ اسی طرح فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں ہمیں معلوم ہے کہ قرات سورۃ فاتحہ کے بعد ہم سورت نہیں پڑھتے۔ اگر کوئی بھول کے پڑھ لیتا ہے تو یہ کام سنت کے خلاف ہے، نماز ہو جاتی ہے، سجدہ صاف بھی کرنا ضروری نہیں ہے اور نہ ہی دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی بھول کے کوئی سورت ملا لیتا ہے، پڑھ لیتا ہے تو پھر بھی نماز ہو جاتی ہے۔ اسی طرح رکوع کے اندر لوگ بھول جاتے ہیں، سبحان ربی العظیم کی بجائے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیتے ہیں، یہ بھی عمل سنت کے خلاف ہے۔ اس طرح پڑھنے سے نہ سجدہ صاف واجب ہوتا ہے اور نہ ہی دوبارہ نماز پڑھنی پڑتی ہے، نماز ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سجدے کے اندر لوگ سبحان ربی الاعلیٰ کے بجائے سبحان ربی العظیم پڑھ لیتے ہیں، تو یہ بھی عمل سنت کے تو خلاف ہے، لیکن نماز ہو جاتی ہے۔ اس سے بھی نہ سجدہ صاف کرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اتحیات جب پڑھ لیتے ہیں، اگر آدمی آگے درود شریف بھول جاتا ہے یا رب جعلنی پڑھنا بھول جاتا ہے تو بھی نماز ہو جاتی ہے، نہ سجدہ صاف کریں گے نہ ہی دوبارہ نماز پڑھیں گے، نماز ہو جاتی ہے۔ البتہ سنت کے خلاف عمل ہوتا ہے، اس سے جو نماز کا پورا ثواب نہیں ملتا، تھوڑا کم ملتا ہے۔ اسی طرح کچھ غلطیاں ہم کرتے ہیں لیکن ہم ان کو غلطیاں سمجھتے نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے ہم رکوع کرتے ہیں، رکوع سے کھڑا ہو کر سیدھا کھڑا ہونا، سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد جو ہم پڑھتے ہیں، تو یہ جب ہم صحیح طرح سیدھے کھڑے ہو جائیں اس وقت پڑھنا یہ واجب ہے۔ اگر ہم سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد یہ کھڑے ہوتے ہوتے پہلے پڑھ لیتے پھر سیدھا کھڑے نہیں ہوتے، سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو یہ سیدھا کھڑا ہونا واجب ہے۔ اگر ہم اس طرح کرتے ہیں تو عام طور پہ ہماری جو نوجوان نسل یا جو جن کو زیادہ جلدی ہوتی ہے وہ جلدی نماز پڑھتے ہیں اور رکوع سے سیدھا کھڑا نہیں ہوتے، تو ان کی یہاں نماز نہیں ہوتی، لیکن لوگ اس کو سمجھتے ہیں نماز ہو جاتی ہے۔ تو رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا ضروری ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے ربنا لک الحمد یہ ہم جب سیدھے کھڑے ہوں اس وقت کہنا ضروری ہے۔ تو اگر کوئی یہاں پہ دعا پڑھ لیتا ہے ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا، یہ بھی بہت عظمت والی دعا ہے۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو یہ دعا پڑھتا ہے تو آسمان سے 30 فرشتے ایک دوسرے کے آگے بھاگتے ہیں کہ یہ ثواب میں لے کے جاؤں اللہ تعالیٰ کے پاس، تو یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح جب ایک سجدہ کرتے ہیں اور دوسرا سجدے سے پہلے جو ہم ایک سجدہ کر کے اٹھ کے بیٹھتے ہیں تو یہ بیٹھنا بھی واجب ہے۔ عام طور پہ لوگ ایک سجدہ کر کے جب تھوڑا سا اوپر ہوتے ہیں پھر دوبارہ سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو یہاں واجب چھوٹ جاتا ہے جس سے نماز نہیں ہوتی۔ اگر اس طرح کوئی کرتا ہے تو یا تو سجدہ صاف کرے گا، اگر سجدہ صاف نہیں کرتا تو اس کو دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ رکوع سے بھی سیدھا کھڑا ہونا واجب ہے، اچھی طرح کھڑا ہو کے پھر آدمی نیچے سجدے میں جائے، اور ایک سجدہ کر کے سیدھی طرح بیٹھے اچھی طرح۔ یہاں بھی اگر کوئی آدمی دعائیں پڑھ لیتا ہے ایسے اللہ اکبر کہہ کے سیدھا بیٹھ کے اللہم اغفر لی یا کوئی اور دعائیں پڑھ لیتا ہے تو یہ بھی پڑھنا بہت اچھا کام ہے، پڑھنی چاہیے۔ تو سیدھا بیٹھ کے پھر دوسرے سجدے میں جائے۔ اسی طرح جب ہم اتحیات پڑھتے ہیں دوسری رکعت میں، پہلی جو اتحیات ہماری ہوتی ہے 4 رکعت والی نماز میں یا 3 رکعت والی ہوتی ہے، جب پہلی اتحیات پڑھتے ہیں تو اتحیات ختم کر کے آدمی کوئی بھول جاتے ہیں اللہم صلی علی محمد کہہ لیتے ہیں، اس کے بعد یاد آ جاتے ہیں میں نے تو ابھی کھڑا ہونا ہے، دوسری رکعت ہے۔ اگر کوئی اتنا پڑھ لیتا ہے اللہم صلی علی محمد پڑھ لیتا ہے تو اس پہ سجدہ صاف واجب ہو جاتا ہے۔ اگر سجدہ صاف نہیں کرے گا تو دوبارہ نماز پڑھنا پڑے گی۔ یا ہم یہاں اتحیات پڑھ لیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے اتنی دیر تک بیٹھے رہتے ہیں، پڑھتے کچھ نہیں، جتنا ہم پڑھے اللہم صلی علی محمد اتنی دیر تک ہم وہاں بیٹھے رہتے ہیں، کھڑے نہیں ہوتے تو بھی سجدہ صاف واجب ہو جاتا ہے۔ یہ اتحیات پڑھ کے فوراً کھڑا ہونا ہوتا ہے، فوراً کھڑا ہونا واجب ہے۔
اگر کوئی اللہم صلی علی محمد پڑھ لیتا ہے یا اتنی دیر بیٹھا رہتا ہے بعد میں کھڑا ہوتا ہے تو اب اس کو سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے اس پہ، تو سجدہ سہو کرنا واجب ہے، اگر نہیں کرے گا تو دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ تو یہ کچھ غلطیاں ہیں جن کو ہم غلطیاں کچھ سمجھتے ہیں لیکن وہ غلطیاں ہوتی نہیں ہے، نماز ہو جاتی ہے پھر بھی ہم سجدہ سہو کر لیتے ہیں یا دوبارہ پڑھتے ہیں، اور کچھ غلطیاں ہم کرتے ہیں لیکن ان کو غلطیاں نہیں سمجھتے، جیسے رکوع سے کھڑا ہونا، سجدے سے اٹھ کے سیدھی طرح بیٹھنا۔ امام کی تو مجبوری ہوتی ہے کہ وہ مقتدیوں کا لحاظ کرتے ہیں کہ کوئی پیچھے کسی کو جلدی ہوتی ہے اور کسی کو جلدی نہیں ہوتی، کوئی پیچھے کمزور ہوتا ہے تو مقتدیوں کے دیکھ کے وہ نماز پڑھاتا ہے، نہ زیادہ لمبی کرتا ہے نہ بالکل مختصر کرتا ہے۔ اگر ہم اکیلے میں نماز پڑھیں تو رکوع سے جب کھڑے ہوتے اس وقت بھی دعائیں پڑھیں تو اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایک سجدہ کر کے جب دوسرے سجدے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اس وقت بھی اگر ہم کچھ دعائیں پڑھیں تو اس وقت بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو اس کی نماز خشوع اور خضوع والی بن جاتی ہے، اور خشوع اور خضوع والی نماز کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح ربی جان جب ہم پڑھ لیتے ہیں، اگر امام نے ابھی سلام نہیں پھیرا ہوتا، اگر ہمیں کوئی کچھ اور دعائیں آتی ہیں تو ہم وہ پڑھ لیں، تو اس سے نماز کے اندر خشوع اور خضوع بھی بڑھتا ہے، اور خشوع اور خضوع والی نماز اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جلدی قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔